اسرائیل کا غزہ اور مصر کے سرحدی علاقے پر کنٹرول کا دعویٰ۔ چین کے صدر شی کا اسرائیل حماس تنازع پر امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ یوکرین کانفرنس سے دور رہنے کے لیے روس کا کئی ممالک پر دباؤ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحد کے ساتھ واقع ایک بفر زون کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے فلاڈیلفیا کے کوریڈور پر آپریشن کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے ذریعے ان کے بقول عسکریت پسند تنظیم غزہ میں اسمگلنگ میں مصروف تھی، تاہم انہوں نے اس کنٹرول کی مزید وضاحت نہیں کی ہے۔ یہ وہ زمینی سرحد تھی جس پر اس سے پہلے اسرائیل کا براہ راست کنٹرول نہیں تھا۔ ادھر فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی فضائی حملوں میں 19 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے دیگر اتحادی اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ کسی بڑے زمینی آپریشن سے انسانی تباہی ہوگی، لیکن اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ صرف حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایک نئی تجویز پر کام ہو رہا ہے جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ That's being worked. انہوں نے کہا کہ ایک تازہ تجویز پر کام ہو رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اس تجویز کا پوری طرح حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی تفصیل فی الحال نہیں بتا سکتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس تجویز کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو بیجنگ میں عرب ممالک کے رہنماؤں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر شی نے کہا کہ جنگ شدید مصائب کا سبب بن رہی ہے اور دو ریاستی حل تک انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی چین اور عرب ممالک کی تعاون کونسل کے اجلاس میں مصر، UAE، تیونس اور بحرین کے علاوہ کئی دیگر ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ چین اور عرب ریاستیں دو ریاستی حل کی حامی ہیں، جب اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ غزہ جنگ پر برازیل اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد برازیل نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اس بات کا اعلان برازیل نے بدھ کو کیا ہے۔ برازیل کے صدر غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ برازیل نے اسرائیل کے احتجاج کے بعد اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو آئندہ ماہ روس یوکرین تنازع پر ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے لیے کئی ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کانفرنس 15 اور 16 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، جس میں مجوزہ امن منصوبے پر بحث ہوگی، جس میں یوکرین سے روسی فورسز کی واپسی اور یوکرین کی بین الاقوامی سرحدوں کی بحالی شامل ہے۔ ایک ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ روس کی طرف سے اس کانفرنس کو ناکام بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ روس کا موقف ہے کہ ماسکو کی شرکت کے بغیر یہ کانفرنس بے معنی ہوگی۔ ادھر روسی میڈیا کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ چین یوکرین تنازع پر ایسی ہی امن کانفرنس بلا سکتا ہے جس میں روس اور یوکرین بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ روس اس معاملے پر مشروط بات چیت کا عندیہ دے چکا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ بچوں کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان میں 65 لاکھ بچے یعنی ہر 10 میں سے 3 بچوں کو اس سال بھوک کا سامنا ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں حالیہ سیلاب، طویل خشک سالی اور افغان مہاجرین کی واپسی کی وجہ سے بحران کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے نے خدشہ ظاہر کی ہے کہ افغانستان کی 28% آبادی کو رواں سال اکتوبر تک خوراک کی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقوں میں مئی میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 400 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہزاروں مکانوں کو نقصان پہنچا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔